بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور پھونکنے کے بعد کون سی 8 چیزیں باقی رہیں گی؟ روح کو سور میں کیوں رکھا جائے گا؟ سور اسرافیل میں کتنے سوراخ ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بتانے والے ہیں، غور سے سنیے گا اور ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کے موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکنے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوہے، چوتھی قلم، پانچویں جنت، چھٹی دوزخ، ساتویں سور، اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوگی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدثین کے نزدیک یہ 8ویں چیز بھی کچھ دیر کے لیے مدعوم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہے حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کو، باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکے گا
تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسم کے ساتھ قائم ہو جائے گا، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سغرا کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روح کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے، ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اوضاع کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ ان کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑے تھوڑے دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔